الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب ورس نمبر 46 میں ارشاد فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے ایک روشن چراغ بنا کر۔ یہاں پر بِإِذْنِهِ کا لفظ خصوصی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آتا ہے داعی الی اللہ ہو کر۔ اور اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی عام داعی الی اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے خصوصی طور پر مامور کر کے بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، جس طرح چراغ سے اندھیرے میں روشنی آ جاتی ہے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے کفر و شرک کی تاریکیاں دور ہوئی۔ علاوہ ازیں جو بندہ قصب ضیاء کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر قصب ضیاء کر کے کمال و سعادت حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ایک روشن چراغ کی مانند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان کاملیت پرفیکشن کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہر انسان میں آخرکار کوئی نہ کوئی کمی دکھائی دے گی، چاہے وہ علم و عرفان کی کتنی ہی بلندیوں پر کیوں نہ پہنچ جائے۔ اس دنیا میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت اور کاملیت بخشی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی فضیلت آپ کو سراجن منیرہ کے مقام پر فائز کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئی تو سر آفرش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔